وادی تیرہ میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہر طرف ایک کنفیوژن ہے۔ سوشل میڈیا پر الگ ویڈیوز چل رہی ہیں، خبروں میں حکومت کے بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک ایسی بیانیے کی جنگ چھڑ گئی ہے جس میں سچائی کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو آئیے مل کر اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وادی تیرہ کی اصل کہانی ہے کیا۔ 1947 کی ہجرت، وہ کہانیاں تو ہم سب نے سنی ہیں، جب لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے وطن آئے تھے۔ لیکن یہ سوچ کر ہی دل دکھتا ہے کہ کچھ پاکستانیوں کے لیے وہ ہجرت، وہ قربانیاں آج تک ختم نہیں ہوئیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں وقت کہیں 1947 پر ہی ٹھہر گیا ہے۔ 95,000 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جنہیں وادی تیرہ میں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یعنی تقریباً 20,000 خاندان۔ سوچیں ذرا، یہ 20,000 کہانیاں ہیں، لاکھوں زندگیاں ہیں جو ایک ہی رات میں اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو گئیں۔ اور یہ سب کچھ ہوا بھی کب؟ خون جما دینے والی سردی میں۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اپنے لوگوں کو اس شدید موسم میں گھر چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ چلیں اس بحران کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم سیاست اور بیانات کی جنگ میں جائیں، ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں زمینی حقائق پر۔ دیکھتے ہیں کہ اس بحران کے جو اصل متاثرین ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ دیکھیں، زمینی حقائق بہت ہی سنگین ہیں۔ 20,000 خاندان کھلے آسمان تلے اور درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے۔ کچھ رپورٹس تو اتنی دردناک ہیں کہ سندانہ چیک پوسٹ پر ایک خاتون رجسٹریشن کا انتظار کرتے کرتے بھوک سے ہی دم توڑ گئیں۔ بچوں میں غذائیت کی کمی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور طبی سہولیات کا حال یہ ہے کہ پورے علاقے میں بس ایک NGO کا کلینک ہے، کوئی سرکاری ہسپتال سرے سے موجود ہی نہیں۔ تو اب آتے ہیں ساری کنفیوژن کی جڑ پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بحران کی وجہ کیا ہے۔ اس پر وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں بالکل الگ الگ کہانیاں سنا رہی ہیں۔ یہاں آ کر کہانی بالکل 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف ہے وفاقی حکومت جو کہتی ہے کہ یہ تو ایک رضاکارانہ موسمی نقل مکانی ہے، لوگ خود گئے ہیں، اور دوسری طرف ہے صوبائی حکومت جس کا دعویٰ ہے کہ نہیں، لوگوں کو تو بندوق کی نوک پر نکالا گیا ہے ایک خفیہ فوجی آپریشن کے ذریعے، اور ہمیں تو اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ مطلب 2 حکومتیں اور 2 بالکل مختلف حقیقتیں۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب کا بیان تو اور بھی آگے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ لوگ تو ہر سال سردیوں میں نیچے آتے ہیں، اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ کچھ صوبائی سیاستدان اور TTP غیر قانونی پوسٹ کی کاشت سے پیسہ بنانے کے لیے اس معاملے کو جان بوجھ کر ہوا دے رہے ہیں۔ اور اس کے بالکل الٹ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا موقف یہ ہے کہ بھائی مجھے تو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے تو میں خود انہیں واپس لے کر جاؤں گا۔ اب یہ بات اپنے آپ میں بہت سے سوال کھڑے کرتی ہے کہ صوبے کے سربراہ کو اپنے ہی صوبے سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کا علم ہی نہ ہو۔ تو جب بیانات اتنے مختلف ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو پھر سچائی کہاں ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ جواب ثبوتوں میں چھپا ہے۔ تو چلیں ان بیانات سے ہٹ کر اب ذرا حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ دونوں حکومتیں کہہ تو رہی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا، لیکن جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ ایک غیر اعلانیہ معاہدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اب ہم ایک ایسی ٹائم لائن دیکھنے والے ہیں جو شاید اس پوری کہانی کا رخ ہی بدل دے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 20 دسمبر کو مقامی انتظامیہ اور ایک جرگے کے بیچ ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک 6 دن بعد 26 دسمبر کو صوبائی حکومت خود اسی رضاکارانہ نقل مکانی کے لیے فنڈز جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالتی ہے، اور پھر 10 جنوری سے انخلا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دستاویزات ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہیں۔ اگر صوبائی حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو پھر یہ فنڈز کیوں جاری کیے گئے؟ یہ ثبوت تو ایک منظم منصوبے کی طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ بحران صرف ایک معاہدے یا کسی ایک آپریشن کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ یہ جڑیں دہائیوں کی ریاستی ناکامی اور نظر اندازی میں پیوست ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک اس پورے علاقے میں بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئی۔ نہ کوئی ڈھنگ کا ہسپتال، نہ کوئی مستقل پولیس اسٹیشن، نہ قانون کی حکمرانی کا کوئی تصور۔ وہاں کی مقامی معیشت کا انحصاری پوست اور بھنگ جیسی غیر قانونی فصلوں پر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بدامنی کا پھیلنا کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے۔ اور شاید اس پورے بحران کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹوٹا ہوا وفاقیت یا بروکن فیڈرلزم۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب مرکز اور صوبے کے بیچ اعتماد کا رشتہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اتنا ختم کہ وہ اپنے ہی 1 لاکھ شہریوں کی زندگی اور موت کے معاملے پر بھی ایک پیج پر نہیں آ پاتے۔ یہاں ایک اور بہت اہم اور تکلیف دہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان بے گھر ہونے والے لوگوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں ہے۔
देखें, उन लोगों को सरकारी तौर पर IDPs यानी अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में वो किसी खास मदद या तहफ़्फ़ुज़ के हकदार ही नहीं है। वो अपने ही मुल्क में एक अजीब कानूनी खला में फंस कर रह गए हैं। सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से तो ये मसला हल नहीं होगा, ये तो साफ ज़ाहिर है। तो फिर सवाल यह है कि पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए आखिर करना क्या चाहिए? असल हल है क्या? इसका हल कोई एक काम करने में नहीं है, बल्कि ये कसीरुल जहती हिकमत अमली है। पहला कदम, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएं। दूसरा कदम, सरहद को महफूज बनाया जाए ताकि बाहर से कोई मुदाखलत ना हो। तीसरा कदम, जब आप मजबूत पोजीशन में हों तब मुज़ाकरात का रास्ता खोलें। चौथा, एक कंट्रोल्ड आम मुआफ़ी का प्रोग्राम हो। और पांचवा और शायद सबसे अहम कदम, इलाके में गवर्नेंस और इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम कायम करना ताकि वो खला दोबारा पैदा ही ना हो जो इन मसाइल को जन्म देता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये बात इस सूरत हाल पर बिल्कुल फिट आती है कि अमन का मतलब सिर्फ लड़ाई का ना होना नहीं है, अमन का मतलब इंसाफ का होना है। जब तक इस इलाके के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक भले वहां गोलियां चलना बंद हो जाएं, हकीकी अमन कायम नहीं हो सकता। और आखिर में हम सब के लिए एक सवाल बाकी रह जाता है कि जब रियासत और उसके इदारे अपने ही शहरियों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाएं, तो फिर अमन कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना होगा।